وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن أبي هريرة عبد الله بن الصخر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري. وفي رواية من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواہ البخاری و مسلم. محترم حضرات، روزے کے احکام مسائل میں کچھ باتیں گزری ہیں. روزہ سحر کرنے کے بعد ابتدائے دن، درمیان دن یا انتہائی دن کے وقت اگر کوئی بندہ یا بندی بھول چوک سے، غلطی سے کچھ کھا پی لے تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے، انسان کے تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ایک بات کہتا ہے اہل ایمان کے تعلق سے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ خوبی اور خصوصیت اللہ نے صرف مجھے دی ہے اور امت محمدیہ کو دی ہے. یعنی یہ آیت کریمہ کون سی؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھیے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. پھر اس کے آگے ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. وہ خصوصیت کیا ہے جانتے ہیں کہ اگر امت محمدیہ میں کسی سے اگر غلطی سے، بھول چوک سے کوئی کام سرزد ہو جائے جو ممنوع کام ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے امت محمدیہ پر مواخذہ نہیں کرتا ہے. لیکن یاد رہے، بھول چوک اور غلطی سے نادانستہ طور پر اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کی گرفت اور پکڑ نہیں ہے. ایسے ہی معاملہ روزے کا ہے. اگر آدمی جو ہے انجان میں، خاص طور سے ابتدائی رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو علم نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے اور کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے. اسی طرح آخر وقت میں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. تو اگر کوئی آدمی بھول چوک کے کھائے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نسیا فاکل، کوئی آدمی اگر بھول گیا اور کھا لیا اور پی لیا، فلیتم صومہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے، مکمل کرے. وہاں سے روزہ توڑ نہ دیوے کہ بھائی اب تو میں کھا لیا پی لیا اب روزہ خلاص. نہیں، فلیتم صومہ، اس کا روزہ کنٹینیو ہونا چاہیے. وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے، پورا کرے. فإنما، اس لیے اطعمہ اللہ وسقاہ، اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا. دوسری روایت جو پڑھی گئی اس میں ہے کہ من اکل ناسیا، جس نے غلطی سے کھا لیا، اس میں پینا بھی آتا ہے، تو اسے چاہیے فلیتم صومہ، اپنے روزے کو پورا کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھلایا اور پلایا. اشارہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر بھول چوک سے روزے میں کچھ کھانا پینا ہو جائے تو بندے کو جو ہے وہ اپنا روزہ کنٹینیو کرنا چاہیے. ایک بات درمیان میں یاد رہے، بعض لوگ جو ہے دیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دوست یار میں خاص طور سے ہوتا ہے، اگر کوئی ساتھی جو ہے اپنا اس کا دوست کچھ کھانے لگتا ہے، پینے لگتا ہے تو بولتے ہیں بتاؤ مت، اور اس کے بعد اس کو کھانے دیتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں ہنسی مذاق میں، بھائی تو روزہ تھا نا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کھا پی رہا ہے نا اس کا تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہے اور شرارت میں، مستی میں، مذاق میں اس کو منع نہیں کر رہا ہے، اس کا مواخذہ ہو جائے گا. یعنی جو غلطی کر رہا ہے اس کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن جس کو معلوم ہے مذاق میں اس کو غلطی کرنے دے رہا ہے اس کا مواخذہ ہو جائے گا. بہت احتیاط کرنا چاہیے. افطار کے مسائل میں عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر. ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ملتے ہیں. حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر پر ہوں گے. ایک روایت ہے لا يزال الدین ظاہرا، دین ہمیشہ غالب رہے گا، بلند رہے گا. کب؟ جب تک کہ لوگ ما عجل الفطرہ، جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں، وأخروا فی السحور، اور سحری میں تاخیر کریں. سحری کی تفصیل آپ جانتے ہیں. افطار کے تعلق سے اشارہ دیا گیا ہے حدیث میں کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے. جلدی سے مراد ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آج
6:35 پر افطار ہے مثلا، اور آدمی جو ہے جلدی کرنے کے بعد 33 پہ ہی کھول لے ہوئے، 32 پہ ہی کھول لے ہوئے، 30 پہ ہی کھول لے ہوئے، نہیں، افطار میں جلدی کرنے کا مقصد ہے اگر 6:33 ہے تو 6:34 نہ کرے، 6:34 ہے تو 6:35 نہ کرے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنا وقت متعین ہے اتنا ہی کرے، اس میں بلا وجہ کا شک شبہ احتیاط یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ غور کرنے کی ہے، نقطہ غور کرنے کا ہے، ہم اور آپ ٹیکنالوجی کے دور میں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں پہ بیانات ہوتے ہیں، کل بھی اس کی تفصیل گزری، اعلانات ہوتے ہیں، 10 منٹ باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے، آخری ہے، ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو مولوی صاحب یا مولوی نما اعلان کرتا ہے یہ کس بیس پہ اعلان کرتا ہے؟ سوال کیجیے اس سے، کیا سورج دیکھ کر اعلان کر رہا ہے؟ چاند دیکھ کر اعلان کر رہا ہے؟ نہیں بھائی، نہ سورج دیکھ کر اعلان کر رہا ہے، نہ چاند دیکھ کر اعلان کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی پر اعتماد کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے نا، گھڑی دیکھ رہا ہے، ہاں 6:37 کا، 5:37 کا آج افطار سحر خلاص اعلان کر دیتا ہے۔ بھائی جب سحر 5:37 کا خلاص آپ اعلان کر رہے ہیں، 1 منٹ بھی پیچھے رک نہیں رہے ہیں، افطار کے لیے آپ گھڑی سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ افطار کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی سے کیوں دشمنی ہے؟ جب افطار بتا رہا ہے ٹائم میں، گروپ بتا رہا ہے ٹیکنالوجی کہ 6:37 کو 6:33 کو گروپ ہو گیا ہے، پھر آپ کو دشمنی کیوں ہے؟ وہاں تو آپ 1 منٹ بھی نہیں رک رہے ہیں، اور یہاں پہ پھر 5 منٹ 7 منٹ جیسی جس کی کنڈیشن سے ہو۔ ایک نقطہ پوائنٹ بتاؤں آپ کو، یہ رکنے والا معاملہ جو ہے نا، احتیاط کہو، شک کہو، ہیں کس کا ہے معلوم جانتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤخرون، اہل کتاب اپنے سحر میں جلدی کرتے ہیں اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں، یہود و نصارہ۔ کتنے منٹ؟ کافی رات ہونے کے بعد ان لوگ افطار کرتے ہیں، اور انہی کی روش پہ چلتے ہوئے روافظ ہیں، جانتے ہیں آپ؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، روافظ کی اذان عام مسلمانوں کی اذان سے 15 سے 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں ہم آپ، کیوں معلوم؟ ان کو شک ہے ابھی سورج غروب ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، احتیاط کرو احتیاط کرو۔ روافظ یہود کی روش پہ روافظ چلے، اور برا نہیں ماننا، روافظ کے طریق پہ مسلمانوں کی اکثریت چل رہی ہے۔ بھائی ابھی احتیاط کرنا چاہیے، 2 منٹ کا، 5 منٹ کا، 7 منٹ کا، ایسا کیلنڈر ہی بنا دو جس کے اندر 5-7 منٹ کا فرق ہو، پبلک سوال ہی نہ کرے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کرنا چاہیے۔ اور بہت سے ہمارے معاشرے میں سے جھوٹے علماء بھی نکل رہے ہیں، مل رہے ہیں، جیسے طارق مسعود صاحب جیسے لوگ ہیں، بڑے قابل ہیں، لیکن بالکل جھوٹ انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت والے اپنے آپ کو سلفی کہنے والے غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل سری جھوٹ ہے، یہ تو یعنی قابل قبول بات ہے ہی نہیں۔ ہمارا اسلام کی تعلیم ہے کہ غروب آفتاب کے بعد بلا وجہ کا تاخیر نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کے نام پہ، شک کے نام پہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل من ہا ہونا وادبر اللیل من ہا ہونا، اذا اقبل النہار من ہا ہونا وادبر اللیل من ہا ہونا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ حدیث کے صاف الفاظ ہیں کہ جب دن یہاں سے آ جائے اور رات ادھر سے نکل جائے، یعنی دن ڈوب جائے اور رات نکل جائے، وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جائے، فقط افطر الصائم تو یقیناً روزہ دار نے روزہ کھول لیا۔ اس کو ہم ایک مسئلے سمجھ سکتے ہیں، واضح ہو جاتا ہے نا، غروب شمس کے بعد روزہ دار روزہ کھول لے وے۔ آپ کو معلوم ہے روزہ کھولنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس گھڑی ہے، وقت ہو گیا، آپ کسی صحرا میں ہیں اور سوچے کہ اذان سنوں، اذان تو سنے نہیں آئے گی، پھر آپ وہاں پہ ٹھہریں 12-2 بجے رات میں آئے اور اس کے بعد افطار کریں، نہیں، اذان شرط نہیں ہے۔ وقت ہونا، غروب ہونا یہ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے ہندوستان سے، اس کا ٹائمنگ تھا 6:35 یا 6:30 کا، پلین میں بیٹھ گیا ہے، پلین میں سفر کر رہا ہے، اب وہ روزے سے ہے، اب پلین میں اگر سفر کر رہا ہے تو وہ کیسے افطار کرے؟ اس کا افطار کا وقت کیا ہے؟ اگر وہ گھڑی سے افطار کرے گا، ایک مسئلہ ہے، گھڑی سے افطار کرے گا اور پلین میں اس طرف چل رہا ہے، کس طرف؟ یعنی سمجھ لیجیے گلف کی طرف۔ آپ جیسے جیسے گلف کی طرف بڑھو گے نا تو یہ سورج آپ کو نظر آتا جائے گا، یہ سورج آپ کو نظر آتا جائے گا،
یہاں 6:37 ہے، آپ آگے بڑھ جاؤ وہاں 6:45 ہے، اور آگے بڑھتے جاؤ 6:55 ہے، اور آگے بڑھتے جاؤ 6:30 ہے، یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک کے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ کتنے گھنٹے کا فرق ہے؟ اب اس کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا اقبل اللیل منہا ہونا وادبر اللیل اقبل النہار منہا ہونا وادبر اللیل منہا ہونا وغربت الشمس فقط افطر الصائم۔ اس وقت تو ہوائی جہاز کے مسافر کو کیا کرنا چاہیے معلوم ہے؟ سورج پر دھیان دینا چاہیے۔ جس وقت سورج غروب ہوا اس کا افطار ہو جائے گا۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے، اور بلا وجہ شک احتیاط کے نام پہ تاخیر کرنا یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اس سے امت اسلام کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔